لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. تھوڑا سا تیز کر، تھوڑا سا تیز کر، ہلکا سا تھوڑا دور کر، تیز کر دو، تھوڑا سا تیز کر دو، ہلکا سا. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وأكثرهم لا يعلمون. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ محرم کا آج 20واں دن. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ سیدھے دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت الہی انسان کو فطرت الہی پہ اللہ نے پیدا کیا، اور یہ فطرت پاک و پاکیزہ ہے، ہر وہ نجس سے دور ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور انسان کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی دین استوار ہے، یہی دین حق ہے. وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ انسان جاہل ہے اس بات سے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ انسان فطرت الہی پہ پیدا ہوا ہے. یعنی انسان لاچارہ ہے، نا آگاہی رکھتا ہے کہ وہ انسان کس بنیاد پہ پیدا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجود کیا ہے، آیا اس کا وجود کسی حقانیت سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا وجود کسی باطل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی انسان کچھ نہیں جانتا. یعنی 70% انسان اس دنیا میں نا آگاہی نا آشنائی رکھتے ہیں کہ وہ انسان اپنے وجود سے نا آگاہ ہے، یعنی کہ وہ انسان جاہل ہیں. پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کا وجود پاک ہے، جس کا نام فطرت رکھا، اور اسی فطرت کے ساتھ ساتھ انسانی وجود کو ایک وجود طبیعت دی. چونکہ میں نے اپنے موضوع کا آغاز محرم سے اسی موضوع سے کیا تھا، اس کے وجود کے ساتھ ساتھ طبیعت کا بھی وجود رکھا ہے. یعنی کہ وجود فطرت اس کے اپوزٹ ہے وجود طبیعت. یعنی
وجود فطرت حق کا نام ہے، وجود طبیعت باطل کا نام ہے۔ وجود فطرت روح ہے کہ جو انسانی بدن میں اللہ نے سما دیا ہے اور اس کا تعلق حق کی طرف ہے، اور جس بدن میں اللہ نے سمایا ہے اس کا تعلق باطل کی طرف ہے، جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ بعنوان فطرت انسان عمل انجام دیتا ہے تو وہ حق بجانب ہوتا ہے، بعنوان طبیعت انسان عمل انجام دیتا ہے تو وہ انسان کا عمل باطل ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انسان کے اندر دو چیزیں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ وجود فطرت اور طبیعت دو چیزیں اہم رکھی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دو چیزیں اللہ نے رکھی، ایک کا نام فطرت، ایک کا نام طبیعت۔ فطرت کا تمایلات حق بجانب ہوتا ہے، طبیعت کا تمایلات باطل بجانب ہوتا ہے۔ اب دلیل کیا ہے، انسان اس کو سمجھے کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی، ایک وہ چیز جو اچھائی کی طرف تمایلات رکھتی ہے اور وہ چیز جو باطل کی طرف تمایلات رکھتی ہے وہ چیز رکھی ہے، یعنی انسان یا تو اچھا کام کرے گا یا تو برا کام کرے گا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید صریحاً استعمال کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ دو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں اہم ہیں، فطرت طبیعت۔ اب سمجھ میں کیسے آئے، اب موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ ملا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کی بدن کو اللہ نے اس دنیا میں اتار دیا، بدن کو آنکھ دے دی، کان دے دیے، ناک دے دیے، زبان دے دیے، ہاتھ دے دیے، پیر دے دیے، یعنی جو چیزیں بدن کو چاہیے تھی اللہ نے اس کو دے دیے۔ اب بدن کو کوئی چیز ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس بدن کے اندر ایک پاکیزہ، ایک شفاف روح ڈال دی جس کا نام فطرت ہے، بالکل خالی۔ یعنی اللہ نے کہا، میں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے اپنی امانت زمین، آسمان، پہاڑ کو بھی دینا چاہا، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، سورج نے انکار کر دیا، پروردگارا میں تیری امانت کو ہرگز سنبھال نہیں سکتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کس نے سنبھالا؟ انسان نے سنبھالا۔ کہا پروردگارا میں ہوں کہ جو تیری امانت سنبھالوں گا۔ پھر کہا وَكَانُوا ظَلُومًا جَهُولًا، کہ تجھے نہیں معلوم ہے انسان کو کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے، تو نے تو سنبھال لیا۔ پھر اللہ نے اس بدن کے اندر جو ضرورت تھی بدن کو دے دیا۔ پھر بدن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کہ آنکھ الگ سے لگوائے، کان الگ سے لگوائے، ناک الگ سے لگوائے، پیر الگ سے لگوائے۔ روح جو فطرت ہے اللہ نے کہا ڈال دو، میری امانت اس بدن کے اندر میں نے ڈال دیا۔ پھر کہا کہ اس امانت خدا میں آپ کو ویسے ہی ضرورتیں پوری کرنی ہے جیسے بدن کی ضرورتیں میں نے اچھی طریقے سے پوری کی ہے۔ یعنی بدن کو آنکھ کی ضرورت تھی میں نے آنکھ دی، یعنی بدن کو کان کی ضرورت تھی میں نے کان دی، بدن کو ناک کی ضرورت تھی میں نے ناک دیے، بدن کو پیر کی ضرورت تھی میں نے پیر دیے، یعنی ذہانت کی ضرورت تھی میں نے ذہانت دیے، میں نے عقل کی ضرورت تھی میں نے اس بدن میں عقل ڈال دیے۔
لیکن عزیزان گرامی میں فطرت کو بدن میں ڈال رہا ہوں. اب جیسے میں نے بدن کی تکمیل کو پورا کیا, میں نے بدن کی جو جو ضروریات تھی میں نے پوری کر دی. اب تیری یہ ضرورت ہے کہ جو بدن میں روح گئی ہے اس روح کو تیرا کام ہے کہ روح کو پروان چڑھانا. یعنی میں کہہ رہا ہوں اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو تو تم کو نماز قائم کرنا ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں روزہ رکھو تو تم کو روزہ رکھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حج کرو تو تم کو حج کرنا ہے. یعنی دین کے تمام ارکان کو اگر میں حکم دے رہا ہوں کہ اس کام کو کرو, تیری روح پروان چڑھ جائے گی تو تم کو اس کام کو انجام دے کر اپنے روح کو پروان تک پہنچانا ہے. صلوات محمد وآل محمد. بدن کی جو جو ضروریات تھی وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی, لیکن روح جو فطرت الہی ہے اس کو ہماری ضرورت ہے, ہمارے اندر ہماری ذمہ داری دے دی کہ تم کو اعلیٰ علیین پر پہنچانا ہے. اسفل من اسفل سافلین من الاسفل سافلین, پھر کہا الی اعلیٰ علیین, یہاں سے سفر اعلیٰ علیین تک. یعنی فطرت یعنی خالص, اس میں کچھ ہے نہیں. اگر آپ اچھا کام کر رہے تو فطرت آپ کی مضبوط ہوگی, برا کام کر رہے ہیں آپ کی فطرت بیمار ہو جائے گی. ملا رومی کیا کہہ رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا, یعنی تخلیق دے دی, یعنی بدن دے دیا. پھر انسان سے کہا کہ اس بدن کے اندر کیا کرو, خلق پیدا کرو. کہا خلق پیدا کرو. خلق یعنی کیا مطلب, کردار, اخلاق, ایسی تربیت ڈالو کہ تیری روح کے اندر تیری فطرت مکمل ہو جائے, پوری طریقے سے جو ضروریات ہے فطرت کی وہ پوری طریقے سے توانا ہو جائے, تندرست ہو جائے. اب کسی بھی طریقے سے فطرت کے اندر کیا ہے, کمی نہ رہ جائے. اگر کمی رہ گئی تو پھر میں نے کہا کہ وہیں پہ آپ کو برزخ میں جانا ہوگا. پھر برزخ کرنٹائن ایک جگہ ہے, اس کو عالم قبر بھی بولتے ہیں, اس کا الگ فنڈامنٹل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, ملا رومی کیا کرے, جب تک انسان اپنے روح کے اندر اپنی فطرت کے اندر خلق نہیں ایجاد کر لیتا تب تک وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. جس طریقے سے بدن کی تکمیل اللہ نے کر دی اسی طریقے سے انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ فطرت کی تکمیل کو انجام تک پہنچائے. عزیزان گرامی, صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, ملا رومی بہت بڑے فیلسوف اور اسی طریقے سے ایک شیخ سعدی ہیں جو کہ بہت بڑے حکیم اور بہت بڑے شاعر تھے, جو کہ ایک کانفرنس میں گئے, ایک مشاعرے میں یا کانفرنس میں گئے, جلسہ تھا, وہاں پہ گئے. آپ دیکھیے کہ انسان کیسے ایک دوسرے کو پہچانتا ہے. آیا بعنوان فطرت پہچانتا ہے یا آیا بعنوان طبیعت پہچانتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی. یا تو وہ اچھا سوچے گا یا تو وہ برا سوچے گا. یعنی اللہ نے کسی بھی حال میں کوئی بھی خلا نہیں رکھا. یعنی کہ کیا مطلب, انسان یا تو یہاں ہے یا تو وہ اپنے گھر ہے, یا تو انسان اچھا کام کر رہا ہے یا تو وہ برا کام کرے گا. یعنی انسان یا تو اچھا سوچے گا یا تو برا سوچے گا. یعنی انسان کی جو سوچنے میں ہے وہ کہیں بھی ذرہ برابر اللہ نے خلا نہیں رکھا کہ انسان ذرہ برابر بھی یہ سوچ لے کہ میں آدھی گھنٹہ وقفہ کر لوں, میں نہیں سوچوں گا. کیا ہے, میں نہیں سوچوں گا, وقفہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آپ ٹرین میں جائیے, ٹرین میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے,
सारी ट्रेनें बुक हैं, फुल हैं, क्या है, एक टिकट निकलता है वेटिंग का, क्या है, आप इंतजार करिए। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो सीट बुक हो चुकी है क्या वो खाली रहती है? क्या जो वो वेटिंग वाला जो इंसान है जिसने वेटिंग का टिकट रखा हुआ है, क्या वो वेटिंग वाला इंसान खड़ा रहता है या वो उस सीट को पुर कर देता है जिस सीट पर अभी जिसकी टिकट फुल हुई है, जिसकी टिकट बुक हुई है, अभी नहीं आया हो? उस इंसान का इंतजार कर रहा होता है कि जिसकी टिकट बुक हुई है तब तक वो आ न ले, तब तक मैं इस सीट पर बैठता हूं। यानी किसी भी सूरत में उसकी सीट भी खाली नहीं रहती, यानी हमेशा फुल रहती है। इसी तरीके से इंसान भी है, सोचता है, किसी भी उसकी सोच में कभी खला नहीं। इंसान कोई भी काम करता है या तो वो करेगा या तो सोचेगा। इसी तरीके से इंसान नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है नमाज में ख्याल आएंगे। नमाज एक अमल है, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है तो उसकी रुझान कहां जाती है? अल्लाह की तरफ जाती है, यानी अल्लाह की तरफ उसका जहन गया। अब अल्लाह की तरफ जहन गया तो अब जो उसके जहन में चल रहे हैं तो उसके जहन भी उस चीज की तरफ माइल करेगी। यानी वो बिजनेस कर रहा है तो उसकी जहन उस बिजनेस की तरफ माइल करेगी, यानी वो अच्छा सोच रहा है। अब यहीं पे दीन आगे बढ़ता कहता है कि हर काम जो भी सोचो अच्छा सोचो, इसलिए कि जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज में जो ख्याल आएंगे वो अच्छा आएगा, बुरा नहीं आएगा। यानी कि जब नमाज इंसान पढ़ रहा है, अब तवज्जो सुनिए कि ख्यालात इधर जाते हैं, ख्यालात उधर जाते हैं, ख्यालात उधर जाते हैं, नमाज इश्काल में आ जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, अब करे तो करे क्या? इसका भी राय हल निकाल दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, क्या है राय हल? इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसके ख्यालात इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, क्यों? क्या ये नमाज सही है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रटाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रटाया हुआ, कुल अल्लाह, उसी तरीके से पूरी नमाज खत्म हो जाती है। फिर शक में भी कभी गुमान में रहता है कि मेरी तीसरी या चौथी, क्यों? इसलिए कि वो आदतन इस नमाज को पढ़ रहा है। अब क्या राय हल है? इंसान फिक्र से मजबूर है, क्या है? फिक्र से मजबूर है, सोचता है, काम करता है, पढ़ रहा है, फिक्र में आ रहा है, क्या है? फिक्र में आ रहा है सब सारी चीजें, क्या है अज़ीज़ान गिरामी? अब रवायत में जो लिखा है, जो मैं वाक़या बयान करूंगा, अज़ीज़ान गिरामी, जो रवायत में लिखा है कि इंसान कोई भी काम कर रहा है, अगर उसकी नीयत बजाने वाला हो, खालिसतन अल्लाह हो, यानी वो जॉब कर रहा हो तो इस नीयत से कर रहा हो कि मैं बजाने खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहा हूं। यानी क्या मतलब? अल्लाह ने जो मेरी औलाद दी है, मैं अपनी औलाद के लिए पालने पोसने के लिए कमा रहा हूं, यानी खालिसतन लिल्लाह। यानी क्या मतलब? जो कमा रहा हूं उससे हराम कमाई में पैसा खर्च नहीं करूंगा, यानी क्या? जुआ नहीं खेलूंगा, यानी जो मैं कमा रहा हूं वो हराम में सर्फ नहीं करूंगा, यानी जो मैं कमा रहा हूं मैं गाना या कैसेट या कोई ऐसी चीजें फिल्में नहीं देखूंगा, यानी खालिसतन लिल्लाह इंसान अमल कर रहा है, जॉब कर रहा है। यानी क्या मतलब? यानी इंसान सोच रहा है ये कि मैं स्कूल के लिए यानी मदरसे के लिए रूम बनवाऊंगा, मदरसे के लिए ये करूंगा, मदरसा बहुत तरक्की करेगा, बहुत करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे कमाना चाहिए, मुझे और तरक्की करना चाहिए। यानी जो इसके जो ख्यालात हैं वो किस लिए हैं? नेक काम करने के लिए हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, रवायत में क्या लिखा? ये जो ख्यालात हैं इंसान के जहन के अंदर आते हैं, अगर वो खालिसतन लिल्लाह अगर अपनी जिंदगी में अंजाम दे रहा हो, तो अगर वो इंसान के जहन में नमाज पढ़ते हुए आ रहा हो तो उसकी नमाज हक बजानिब है। अगर वो अमल बजानिब
اللہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل انجام نہ دے رہے ہو تو اس کی نماز اشکال لگتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد ہے۔ ایسا نہیں رہے۔ کیسے امام علی مقام کو رسول اللہ نے صحابہ اکرام اور امام علیہ السلام موجود تھے، کہا کہ کون ہے جو شخص نماز پڑھے اور ذرہ برابر خیالات نہ آئے؟ کیا دلیل دے رہا ہوں، ذرہ برابر بھی خیالات نہ آئے۔ سارے صحابی چپ، سارے صحابی گمشد، کوئی نہیں بولا۔ کھڑے ہوئے امام علی مقام کہ یا رسول اللہ، میں ہوں وہ انسان، میں ہوں وہ شخص جو ایسی نماز پڑھوں گا کہ جو کوئی بھی خیالات ذہن میں نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، امام علی مقام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز تمام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی، انعام دینے کے لیے بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں اس کو 2 گھوڑے انعام میں دوں گا اگر وہ نماز پڑھ لے اور اس کے ذہن میں خیالات نہ آئے۔ انعامات دوں گا 2 گھوڑے یا 2 دمبے، ایسے کچھ ہے، 2 دمبے میں انعامات میں دوں گا۔ اب نماز امام علی مقام پڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہی پڑھا، رسول اللہ نے کہا یا علی، آپ کے ذہن میں آیا کیا خیال؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیسے خیال آیا؟ رسول نے کہا اس کے ذہن میں خیالات آئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں اللہ نے حکم دے، جاؤ رسول اللہ کو پہنچا دو، حکم دے دو کہ رسول اللہ علی علیہ السلام کے ذہن میں خیالات ضرور آئے، بے شک آئے، لیکن وہ خیالات کیسے تھے؟ وہ خیالات اس بنیاد پر تھے کہ جب آپ علی علیہ السلام کو نماز کے بدلے آپ جب دمبے دیں گے تو جب وہ دمبے دیں گے، خیالات اس بنیاد پر تھے کہ امام علی سوچ رہے تھے جب مجھے دمبا ملے گا، جب مجھے انعامات ملے گا، میں وہ دمبا ذبح کروں گا، فقیروں میں تقسیم کروں گا، فقیروں میں تقسیم کروں گا۔ خیالات یہ نہیں تھا کہ جب مجھے دمبا ملے گا میں اس کو بیچ کر اپنی پیٹ بھروں گا۔ تو جلدان گرامی، یعنی خیالات کی بنیاد پر یہ کہ میں اوپر فقیروں کو کھلاؤں گا، میں فقیروں میں تقسیم کروں گا، یعنی یہ فقیروں میں تقسیم کرنا ایک عمل، نیک عمل خالصتاً للہ اگر نیت میں آیا علی کے دل میں تو یہ کیا ہوا؟ عمل درست ہوا۔ کہا یا رسول اللہ علی کی نماز درست ہے، یعنی خیالات کی بنیاد پر انسان کی نماز صحیح ہوتی ہے اور برے خیالات کی بنیاد پر انسان کی نماز بیکار ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد والو۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب ایک فطرت جو طبیعت کا جو تعلق ہے یہی ہے، اگر ہم فطرت کو پاک و پاکیزہ بنائے رہیں گے، فطرت کو پروان پر چڑھائے رہیں گے، کبھی بھی نماز میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے جو آپ کو ڈسٹرب کرے، کیونکہ فطرت آپ کی بلند اور جب تک رہے گی کبھی بھی آپ کو طبیعت کو اٹھا نہیں سکتی، یعنی باطل کی طرف مائل نہیں کرے گی۔ جیسے ہی طبیعت اٹھے گی تو طبیعت بہکائے گی، وسوسے ڈالے گی۔ تو اسی طریقے سے وقت تمام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہم نے جس طریقے سے جنت ہے جہنم ہے، بعنوان فطرت اللہ نے قرآن مجید میں جنت کو سمجھایا تھا، ہم نے بعنوان طبیعت جنت کو سمجھا اور جہنم کو سمجھا۔ اب بعنوان طبیعت جنت کیا ہے، بعنوان طبیعت جہنم کیا ہے، اب اس کو ذرا سا اشارہ کروں گا۔ بعنوان فطرت جو جنت ہے وہ حقیقت ہے، وہ اعلی علیین ہے، اس کو سمجھانے کے لیے
اللہ نے جو ہماری زبان تھی اس کا سہارا لیا۔ اب کیسے مثال دوں؟ جس طریقے سے تمثیلی مثال اللہ نے دیا، جس طریقے سے کمپیوٹر ہم چلا رہے ہیں، ماؤس آپ نے دیکھا ہوگا، کمپیوٹر میں ماؤس ہوتا ہے۔ اب وہ جو ماؤس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کو چلانا۔ ماؤس کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ یہ تمثیلی مثال لیا عزیزان گرامی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ماؤس کے معنی کیا ہوتے؟ چوہا۔ آیا چوہا کمپیوٹر کو چلا رہا ہے؟ نہیں، لیکن ماؤس کیوں رکھا؟ یہاں پہ تمثیل ہے عزیزان گرامی، تمثیل۔ ماؤس ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس وجہ سے اس ماؤس کو، اس اوزار کو ماؤس رکھ دیا، اس کا نام ہے چوہا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہماری زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہے جنت، وہ ہماری زبان میں حقیقت میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یعنی حوریں اگر ہماری ذہن میں ہے، وہ جو تمثیل کے اعتبار سے سمجھا رہا ہے، اور جو جنت ہے وہ تمثیل کے اعتبار سے۔ جو عزیزان گرامی ہم نے جو بعنوان طبیعت جو سمجھا ہے جنت کو، وہ الگ ہے۔ بعنوان جنت طبیعت کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں جائے گا، 72 حوریں پائے گا، نعمات سے نوازا جائے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ کیا ہے؟ بعنوان طبیعت۔ اور جہنم میں کیا جائے گا؟ انسان کو جلایا جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی حق کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان اللہ نے نہ جنت بنائی نہ جہنم بنائی۔ کیا ہے؟ اللہ نے نہ جنت بنائی ہے نہ جہنم بنائی ہے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ یعنی انسان کریٹ کر رہا ہے، بنا رہا ہے نماز پڑھ کر کے جنت۔ اللہ جنت نہیں بنا رہا ہے۔ اور انسان سے کہا کہ اگر تم برے کام کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی اللہ جہنم نہیں بنا رہا، بلکہ انسان برا کام کر کے جہنم بنا رہا ہے۔ یعنی انسان اگر جنت میں جائے گا، یعنی جنت کیا؟ وہ شہوت نہیں، وہ حوریں نہیں۔ اب مثال کے ذریعے سمجھاؤ، یعنی شہوت اللہ نے طبیعت کی طرف تمائل رکھا ہے، نہ کہ فطرت کی طرف تمائل رکھا ہے۔ یعنی فطرت صرف اور صرف خالص جائے گی جنت میں۔ کیا ہے؟ جنت خالص فطرت میں جائے گی، اور فطرت کا تعلق برے کام سے نہیں ہے۔ نہ وہ فطرت برا کام کر سکتی ہے، نہ کس کا تمائل برے کام سے ہے۔ جس طریقے سے فرشتے ہیں وہ برے کام نہیں کر سکتی۔ جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو سجدے میں سجدے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر صرف اور صرف فطرت ہے، طبیعت نہیں ہے۔ جب اللہ بدن سے روح نکال لیا تو بدن کہاں رہ گیا؟ زمین کے اندر بدن رہ گیا۔ اور بدن کس کی طرف مائل رکھتا ہے؟ اللہ نے شہوت کو بدن میں رکھا ہے، نہ کہ فطرت میں۔ اب عزیزان گرامی جنت میں جب جائیں گے تو شہوت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ بدن جو زمین کے اندر دفن ہے وہ کبھی بھی اعلیٰ علیین پہ نہیں جائے گی، بلکہ اسی مٹی میں دفن ہو کر ختم ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدن ہو کر زمین میں ختم ہو جائے گی۔ پھر تھوڑا سا وضاحت کروں، ختم کر رہا ہوں۔ یعنی جو روایتوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اچھے کام کر رہا ہے تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی طرف ایک نور آئے گا، نیکی چمکتا ہوا نور انسانی شکل میں، کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟
کہا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں، کہا کہ میں تیری ہی پیدا کی ہوئی چیز ہوں، یعنی تو نے مجھے بنایا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو گویا کہ نماز تم نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ تم مجھے بنا رہے تھے۔ کہا کہ جب تم صدقہ نکال رہے تھے تو وہ صدقہ بعنوان ظاہری تھا، بعنوان باطنی یہ تھا کہ میں تیار ہو رہا تھا، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے نور بنایا ہے، جو ایسی چیز بنایا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ جب انسان زکات نکال رہا ہے تو بعنوان ظاہری وہ تو کچھ عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ایسی چیز پیدا کر رہا ہے کہ جو آخرت میں اس کے کام آئے گی۔ یعنی جب انسان برے کام کر رہا ہے تو وہ قرآن میں اشارہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا بہت ساری جگہ، میں بیان نہیں کر سکتا، کہ انسان کے بدن میں جب اس کے ایک حرام کا لقمہ جاتا ہے تو وہ آگ پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ آگ پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان برا کام کرتا ہے تو وہ بظاہر تو برا کام کرتا ہے، لیکن باطناً وہ آگ کریٹ کر رہا ہے، یعنی وہ آگ بنا رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایک پاکیزہ نور پیدا کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے جب برا کام کرتا ہے تو وہ آگ پیدا کر رہا ہے۔ اسی کا نام جہنم ہے، اسی کا نام جنت ہے۔ یعنی انسان جب عمل کرتا ہے اچھا تو وہ اس اچھا کام اس کی حفاظت کا عنوان بن جاتا ہے، اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو اس کی کیا ہے؟ جلانے کا، اس کے جہنم میں جانے کا، اس کو مر مٹنے کا، اس کو وجود ختم ہونے کا عنوان بنا لیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس ایسا نہیں گرامی، وقت زمام ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں چھوٹ گئیں شیخ سعدی کے جو میں نے اشارہ کیا تھا وہ واقعہ، بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آج 20 محرم الحرام ہے، وہ دن کو یاد کریں کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین اصلاح امت کے لیے اپنے گھرانے کو لٹا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب کربلا ہی آنا تھا تو وہ سیدھے کربلا کیوں نہیں گئے؟ مکہ گئے، پھر جگہ جگہ قیام، مقام تنعیم، پھر بہت سارے قیام، یہ قیام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مکہ میں خطبہ دیتے ہیں ایھا الناس، یہ ضرورت کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کو اپنا گھر ہی لٹانا تھا تو سیدھے کربلا آ جاتے، شہید ہو جاتے، یہ ضرورت کیا تھی؟ عزیزان گرامی، پھر کبھی وقت ملے گا اس پہ گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل بیت کو دین کی خاطر قربانی تھی۔ کبھی علی اکبر کو، کبھی علی اصغر کو، کبھی عباس علمدار کو، کبھی اون محمد کو قربانی۔ یہ ایسا لمحہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب حلب ناصرین ینصرنا کی آوازیں بلند ہوتی ہے، عزادارو، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو اس دنیا میں ہے جو میری مدد کو آئے؟ بہت سارے آئے، لیکن نہیں، مقصد امام حسین کچھ اور تھا، سر کٹوانا نہیں تھا،
सर कटवा के कुछ और दिखाना था। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला, जब कोई न रहा, अली असगर भी न रहे, अली असगर की भी शहादत हो गई, तो अली असगर की लाश को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुश्ते खैमा में दफन कर दिया। कहा कि सबसे छोटा मेरा इमाम हुसैन, मैं वसीयत करता हूं कि इसका लाशा कभी पामाल न हो। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत नाकाम रही। जब आशूरा खत्म हो गया, जब सारे सरों को काट कर नेज़े पे बुलंद किया जा रहा था, तो सारे नेज़े वालों, सारे सरों को गिना गया। कहा कि करबला में तो 72 शहीद हुए थे। आज़ादारान मज़लूम करबला, इसमें एक सर नजर नहीं आ रहा। अरे एक जालिम कहता है, अरे मैंने इमाम हुसैन को पुश्ते खैमा में अरे एक लाशे को तो अपने करते हुए देखा था। अरे चलो चलो वहीं पे न लाशा मिलेगा। आज़ादारान मज़लूम करबला, सारे जालिमों ने करबला के मैदान में आते हैं, एक एक तरफ नेज़ा चुप होते हैं। और एक मर्तबा रवायत करती है, जालिमों ने, नेज़ा वालों ने एक मर्तबा एक ऐसा नेज़ा चुप होया, अरे नेज़े के साथ साथ अरे सारे अली अकबर बरामद होता है। अरे अली अकबर का लाशा 2 टुकड़ों में कर दिया। अरे अली असगर के सर को नेज़े पे बुलंद करते हैं। अरे उधर सकीना की आंख पड़ती है, कहती है बाबा अरे देखो मेरे अली असगर का लाशा। अम्मा अरे देखो मेरे अली असगर का सर नेज़े पे बुलंद। अब्बास मेरे अली असगर का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। आज़ादारान मज़लूम करबला, आज़ादारान मज़लूम करबला, रवायत ने लिखा है कि अली असगर के लाशों को भी न छोड़ा, अली असगर के सर को भी नेज़े पे बुलंद किया। आज़ादारान मज़लूम करबला, जब करबला में कोई मौजूद न रहा, सिर्फ इमाम हुसैन मौजूद रहे, अली असगर भी शहीद हो गए। अली असगर भी शहीद होकर के दफन हो गए, नेज़े पे भी बुलंद हो गए। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यको तन्हा है। जब करबला की जानिब जाना होता है तो कभी दाएं जानिब देखते हैं, कभी बाएं जानिब देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हर किसी को इमाम ने सवार किया, अरे लेकिन हाय इमाम हुसैन की गरीबी, आज इमाम हुसैन ये को तन्हा नजर आ रहा है। अरे कोई मौजूद नहीं जो इमाम को, आका को सवार करे। आज़ादारान मज़लूम करबला, अरे रवायत बताती है, अरे जब इमाम हुसैन जाना चाहते थे, जुलजना के पास आए, अरे क्या देखा, अरे एक छोटी बच्चे अरे पाँव पकड़े हुए कह रही है जुलजना, अरे मेरे बाबा को न ले जाना, अरे जो भी गया है कभी वापस नहीं आया, अरे मेरे बाबा भी वापस नहीं आए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सकीना को अपने सीने पे सुलाते हैं। का सकीना मैं जा रहा हूँ, शायद के फिर नसीब न हो मेरे सीने पे सोना, आज चैन से सोले, सुकून से सोले ए सकीना, ए सकीना। आज़ादारान मज़लूम करबला, रवायत ने लिखा है जैसे ही सकीना को इमाम ने सुलाया, नींद आ जाती है। अरे ख्वाब में सकीना के ख्वाब में आती है बीबी ज़हरा, कहती है सकीना अरे उठ जा, मैं करबला के मैदान में अपने बालों को बिखेरे हुए अरे अपने बेटे लाल हुसैन का इंतजार कर रही हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरे सकीना उठे, बाबा जाओ जल्दी जाओ, अरे बीबी ज़हरा आ गई। करिए सकीना, बाबा को इजाजत दो, मैदान करबला में आते हैं। रवायत ने लिखा, अरे जिसके पास कुछ न था वो पत्थरों से वार करता था,
था। अरे जिसके पास तलवारें नहीं थी वो खंजरों से वार करता था, कोई न कोई तरीके से इमाम हुसैन को तकलीफ दे रहा था। ने मल्लुम करबला जालिमों का हुक्म हुआ, अरे वहां को चारों तरफ से घेर लिया जाए, इमाम के जो बदन पे तेल बरसा दिया जाए। ने मल्लुम करबला चारों तरफ से इमाम के बदन पर तेल बरसने लगे। हाय मौला, हाय मौला, कहने से आवाजें बुलंद होने लगी। इतना तीर का बरसना था कि इमाम हुसैन ज़मीन से जमीन पे आए, ज़मीन से जमीन पे नहीं बल्कि तीरों पे मुअल्लक हो गए। ने मल्लुम करबला बेबे ज़हरा ने कहा, है बेटा आ जाओ, मैं तुझे गोद लेती हूँ। तुझे जालिमों ने बहुत बेजुल्म से जुल्म किया है। ने मल्लुम करबला रवायत ने लिखा है, बस एक रवायत ने मल्लुम करबला। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घोड़ों के जरिए से पामाल किया गया। इस तरीके से पामाल किया गया कि घोड़ों के जरिए से इमाम हुसैन शहीद हो गए। ने मल्लुम करबला। उसके बाद सारे खैमों में आग लगा दी गई, सारे खैमों में मच गए। ने मल्लुम करबला खैमों को लूटा गया। अरे जब खैमों को लूटा जा रहा था, अरे एक शख्स आता है, कहता है अरे कुछ बचा है मेरे लिए भी, क्यों मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ने मल्लुम करबला तारीख का जुमला है, अरे कुछ नहीं रहा, बस एक चीज है, लाश इमाम हुसैन। लाश इमाम हुसैन के पास आया, क्या देखा, एक दस्ता जो कमर में बंधा हुआ था, अरे वो निकालना चाहा, इमाम ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया, कौन नहीं। मल्लुम करबला अरे जैसे ही चाहा कि इसको तलवार के जरिए ने निकाला जा, रवायत ने लिखा कि इमाम हुसैन ने दस्तार को पकड़ा। रवायत ने लिखा जालिम ने तलवार निकाला, तलवार के जरिए से इमाम हुसैन का दायां हाथ काटा, अरे फिर उसके बाद बायां हाथ काटा, दस्तार को निकाला, इधर फंसे गए खैमे में। आवाज है नाना, लाश हुसैन पामाल के बाद दस्तार हुसैन को भी न छोड़ा। ऐ नाना, और हुसैन का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ मैदाने करबला में मौजूद है। कोई गुस्ल देने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं। मातम हुसैन।